بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، عزیزوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ میری اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ اس کو سنتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے تو ہو سکے تو اس کو لائک کر دیں، اور اس پر اپنے جو کمنٹس ہیں، جو بھی آپ اس سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی کر دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر ایک نیا یہاں موڑ ہے، جبکہ پچھلی جو آیات مبارکہ میں اس میں یہ قصہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا کے لے گئے، یعنی یہ تمام قصے جو ہیں، یہ تمام باتیں وحی کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دے رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ جو آگے چل رہی ہیں، ان میں سے یہ تقریباً 9 ہجری کو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد تھا جو مدینہ آیا، کیونکہ وہ قبول اسلام کے لیے وفود آنے شروع ہو گئے تھے ارد گرد سے، تو یہ بھی وفد، یہ نجران جو ہے حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ تو اس وفد میں 3 جو سردار تھے، یعنی یہ جو تقریباً آیات 29-30 آیات ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یہ نجران کا وفد آیا ہے۔ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ تو جو وفد آیا تھا ان میں 3 لوگ ان کے سردار جو تھے نا، ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو ایک ان میں جو امیر قوم تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اور دوسرا جو سیاسی اور تمدنی امور کا ان کا نگران تھا، اسے وہ سید کے نام سے جانتے تھے، تو اہم اس کا نام تھا، اور تیسرا بشپ یا پادری ان کا جو جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں ان کا، وہ تھے ابو الحارث بن علقمہ۔ یہ 3 آدمی جو ہے اپنے ہمراہ 60 یا 70 آدمیوں کا ایک جو لشکر ہے یا وفد ہے وہ لے کر مدینہ پہنچے۔ تو ان کی آمد کا مقصد اصل میں اسلام قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے مسلمانوں کو زیر کریں، لاجواب کریں، کیونکہ علماء تھے، وہ بڑے اپنے بصیرت والے بظاہر لوگ تھے اس قوم کے، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس کو زیر کر لیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب دینے کی بجائے وحی کا انتظار کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو یعنی خباثت ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وہ الوہیت یا ابنیت، یعنی اللہ ماننا یا اللہ کا بیٹا ماننا، یہ جو ان کا غلط عقیدہ تھا۔ تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی جو مثال ہے نا اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے اسے بنایا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، تو اللہ نے کہا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یعنی اگر یہ چیز اللہ فرماتے ہیں کہ الوہیت کی بنیاد بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، یا
پہلے وجود نہیں تھا وہ اس کے پیدا ہونا، تو پھر تو آدم علیہ السلام اس لحاظ سے خدا نخواستہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتے الوہیت کے. تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ فرمایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر صورت آل عمران کی یہ 30 آیات جو آگے آ رہی ہیں یہ نازل فرمائیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھانے کا یہاں تذکرہ فرمایا، یعنی حضرت مسیح کی جو الوہیت ہے اس کی تردید کی ہے. ابنیت یعنی بیٹا ہونا اللہ کا جو ہے یہ بھی. اور ایک دوسرا سوال کر دیا جب یہ بالکل وہ ہو گئے کہ اگر باپ نہ ہونا ابنیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دلیل ہے تو پھر حضرت آدم تو اس کے زیادہ حقدار تھے اللہ کے، وہ یعنی الوہیت میں شرکت کے خدا نخواستہ. تو حضرت آدم علیہ السلام تو پھر زیادہ اس کے حقدار ہیں. اسی طرح پھر حضرت یحییٰ کی جو پیدائش ہوئی حضرت زکریا کے ہاں، وہ بھی دیکھیں کہ حضرت زکریا کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، اور اب ان کی اہلیہ جو ہے وہ بانجھ تھی. یعنی بانجھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ اگر یہ چیزیں بنیاد ہیں الوہیت کی تو پھر تو وہ بھی لوگ اس میں خدا نخواستہ شامل ہوتے. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح جو اس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ جو بنا رہے ہیں نا فلا تکن من الممترین، اس خطاب سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کا جو مخاطب ہے وہ سبھی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے آپ پیروی نہیں کرنا، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. ایسی بات نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ بس اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت میں وہ شریک ہیں، بلکہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے نزدیک نیک آدمی ہیں. تو ان کی ان باتوں کی اللہ رب العزت نے سختی سے جو ہے وہ تردید فرمائی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں خبردار، آپ ان کی باتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا کہ عیسیٰ کی مثال لیجئے. زکریا کے ہاں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کی مثال اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے جو پچھلی آیات میں گزر چکی. تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میرے بندے ہیں، پیغمبر ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ان سوالات کے جواب جو ہے قرآن کی ان آیات مبارکہ میں عنایت فرمائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہی سچ بات، حق بات ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، وہ جو کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے پھر اس طرح تذکرہ ہے آئے گا ان کا، انہی کے ساتھ جو چل رہا ہے بات چیت گفت و شنید، اور اگلی آیت میں پھر مباہلے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.